أما بعد وصحبه وبارك وسلم. ناظرین محترم، معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے یہ عظیم مہینہ ماہ شعبان میں عطا فرمایا. یہ شعبان اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے اور ہم اس کے بعد ایک سب سے عظیم مہینہ اس کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، جسے ہم ماہ رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کا اتنا لحاظ رکھا، اس امت کا اتنا خیال فرمایا کہ پچھلی امتوں میں وہ اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نہیں تھی. پچھلی امتوں میں اس امت کے فرق یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری اور سابقہ امتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ 3 قسم کے مزدور ہیں جو دن بھر محنت کر رہے ہیں. بالکل نے فرمایا ایک آدمی صبح فجر سے لے کر ظہر تک محنت کر رہا، ایک ظہر سے لے کر عصر تک محنت کر رہا اور ایک عصر سے مغرب کے درمیان جو اس کی محنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی فجر سے ظہر تک محنت کر رہا ہے اس کی بھی وہی اس کو معاوضہ ملا ہے، وہی اس کو سیلری مل رہی ہے، اور جو ظہر سے عصر تک کام کر رہا ہے اس کو بھی وہی معاوضہ ملا ہے، اور جو عصر سے مغرب تک کام کر رہا ہے اس کو بھی وہی تنخواہ مل رہی ہے. حضور نے فرمایا یہ جو ظہر اور عصر اور فجر اور ظہر کا معاملہ ہے بڑا طویل وقت ہے، بہت بڑا دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سابقہ امتیں محنتوں میں، عبادتوں میں اور اللہ کی بندگی میں اتنا بڑا وقت لگائے تو مزدوری اتنی ہی ہے، لیکن میری امت اگر تھوڑا سا بھی وقت عبادت کے لیے نکالے تو اللہ تعالیٰ جو ان کو اجرت نہیں عطا فرمائے اس امت کو عطا فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اس امت کی خصوصیت اللہ کے رسول نے مثال کے ذریعے فرمائی، ایسی اس امت کی خصوصیت. اور خالق کائنات اس امت کو 100 نعمتیں دینے کے باوجود، 1000 نعمتیں دینے کے باوجود اللہ نے چند ایسے مواقع رکھے، چند ایسی اللہ نے رحمت بھری راتیں بھی رکھی جن راتوں میں بندہ اگر عبادت کر لے، اللہ کی بندگی کر لے، وہ کر آنسو بہا کر اپنے مولا کو راضی کر لے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائے، جیسا کہ شب معراج ہو، شب برات ہو، پھر شب قدر آئے. اسی میں سے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مخصوص مہینہ ہے ماہ رمضان. ماہ رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان شہری ورجب شہر اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے، میری امت کا مہینہ ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ شعبان هو المکفر ورمضان هو المطہر. شعبان آتا ہے جب تو شعبان لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ان کے گناہوں کو میٹتا ہے. پھر جب رمضان آتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو صاف کر کے جاتا ہے. رمضان کیا ہے؟ یہ مطہر ہے، پاک کرنے والا. یہ رمضان آنے والا ہے، اس کی آمد ہے. اس کی آمد پر ایک بندہ مسلم کو کس طرح اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کا ویلکم کرنا چاہیے، اس کی آمد پر کیا تیاریاں ہوں، کیا عبادتیں ہوں، کیا اہتمامات ہوں. ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ میں صحابہ اکرام میں اس کے کیا نمونے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ان مفت سے خصوصیہ کو ہمارے لیے مثال بنایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سوائے ماہ شعبان کے، ماہ شعبان کے سوائے کسی مہینے میں آپ کثرت سے روزے نہیں رکھتے، اور آپ ماہ رمضان کی تیاری میں، ماہ رمضان کے اہتمام میں آپ ماہ شعبان ہی سے اس کی تیاری فرماتے ہیں. ماہ شعبان سے، بلکہ یہ تو ماہ شعبان ہوا. حدیث شریف میں ایک دعا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا حدیث شریف میں. دعا یہ ہے کہ جو ہی ماہ رجب کا چاند دکھتا، ماہ رجب کا چاند اللہ کے نبی دیکھ لیتے تو نمازوں میں دعا کرتے. دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا
رمضان کی تیاری شعبان سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ رجب سے ہی کر رہے ہیں۔ رجب میں دعا کر رہے ہیں کہ مولا اس رجب میں برکت عطا فرما، یعنی رجب کے وقتوں میں برکت عطا فرما۔ اس کا جو چھوٹا چھوٹا اہم وقت ہے اس کو طویل فرما تاکہ ہم خوب عبادت کریں، رمضان کی تیاری کریں، اپنے جسم کو تیار کریں، اپنے بدن کو تیار کریں، اس طرح ہم ماہ رمضان کو پائیں۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے اور آج ہمیں کرنی چاہیے کہ ماہ شعبان ہے تو ہم یہ دعا کریں کہ مولا ہمیں رمضان عطا فرما۔ بہت سے ایسے افراد ہو سکتے ہیں، پرسوں شب قدر گزری، شب قدر کی شب برات گزری، شب برات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں ایک تقدیر نامہ دے دیتا ہے اور اللہ کے مقرر فرشتے بندے کی تقدیر کا قلم اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور ہم اس کی میت کا نام لکھ دیں اور اس کی روح قبض کرنے کا جو اعلان ہے اللہ کا لکھ دیں۔ آج ہم میں کئی ایسے افراد ہو سکتے ہیں، معاشرے میں کئی ہو سکتے ہیں کہ فرشتے بس انتظار میں ہیں کہ کب روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں کب جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان آ جائے، حضور نے فرمایا تم ماہ رمضان کو حاصل کرنے کی دعائیں کرو کہ مولا ہمیں رمضان عطا فرما، تاکہ رمضان کے بعد اگر ہمارا وصال ہو جائے تو ماہ رمضان کی تیاری میں، ماہ رمضان کی عبادتوں میں ہم جب خوب پاک و صاف ہو جائے اس کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہمارا کچھ اور عالم ہے۔ اللہ کے رسول اسی لیے آپ رمضان کی تو پانی کی دعا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تیاری کس طرح رہی ماہ رمضان کی؟ آج ہم ماہ رمضان کی آمد پر کچھ جمع ہو کر استقبال کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی ایسا کیا ہے ماہ رمضان کی آمد سے قبل استقبال کے تعلق سے، ماہ رمضان کی تیاری کے تعلق سے؟ تو آپ یاد رکھیں، ہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ابھی قریب تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے بھرے مجمع میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بہت ہی بلیغ خطبہ، بہت ہی جامع خطبہ تھا۔ حضور نے خطبے میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، قد اضلکم شہر مبارک، کہ ایک انتہائی بابرکت مہینہ تمہارے درمیان سایہ فکن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اولہ رحمہ، جس کا پہلا حصہ رحمت والا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جس کا درمیانی حصہ مغفرت والا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری جو حصہ ہے، تیسرا حصہ، اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ رمضان کا آنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اس طرح تیار کرو، کس طرح؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا ماہ رمضان کے تعلق سے اہتمام کس طرح تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی ماہ رمضان قریب ہوتا، ماہ رمضان کی آمد ہوتی تو اللہ کے نبی کے مزاج میں، آپ کے معمول میں، آپ کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب آتا، ایک عجیب تبدیلی آتی۔ جو تو اللہ کے نبی کے ہر شب و روز ہمارے لیے مشاہرہ ہے، اللہ کے نبی کا ہر نمونہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ہدایت رکھا ہے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان قریب ہوتا تو آپ کا معمول کچھ اور ہوتا، آپ کی عبادتیں اتنی کثرت سے ہوتی کہ ہم حیران ہو جاتے کہ اللہ کے نبی کو ہوا کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں ایک خاص عمل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہی ماہ رمضان قریب ہوتا تو ہم دیکھتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جتنے قیدی ہوا کرتے تھے لوگ، جن کو قید کیا جاتا، رمضان کی خوشی میں اللہ کے رسول قیدیوں کو آزاد فرمایا کرتے تھے۔ قیدیوں کو فرماتے کہ آزاد ہے، تم چلے جاؤ، خوب عبادت کرو، اللہ کی ریاضت کرو، اور ہمیں بھی عبادت کرنا ہے، تمہارا ہمارے پاس رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو رمضان کی خوشی میں اللہ کے نبی قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ فرماتی ہیں وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ، اور اللہ کے نبی کا یہ بھی خاص اہتمام تھا کہ جب رمضان قریب ہوگا تو اللہ کے نبی اس قدر فیاض بنتے، اس قدر سخاوت ہوتی کہ آپ کے پاس جو کوئی آتا خالی نامراد لوٹ کر نہیں جاتا، آپ ہر ایک کو خوب عطا فرما کر رمضان کا استقبال فرماتے۔ رمضان کا استقبال اللہ کے نبی خوب عطا کر کے فرماتے، خوب فیاضی کے ذریعے۔ اور اللہ کے نبی کا یہ معاملہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی آتا کبھی بھی محروم نہیں لوٹا ہے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ تو عام دنوں کی بات تھی، لیکن جب رمضان قریب ہوتا تو آپ کی سخاوت کا عالم کچھ اور ہوا کرتا، انتہائی آپ فیاض ہوا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
بخاری شریف کی حدیث کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فریاد اور سخی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، لیکن یہ تو عام دنوں کی بات ہے، جب ماہ رمضان ہوتا تو میرے آقا کی سخاوت بالکل عروج پر ہوا کرتی تھی، آپ انتہائی سخی ہوا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی سخاوت کو سمجھنا ہے، اللہ کے نبی کی فریادی کو سمجھنا ہے رمضان کی، تو یہ سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، صبح کے وقت ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اس ٹھنڈی ہوا چلنے کے بعد وہ ہوا کس کو نہیں، آدمی کو نہیں دیکھتی کہ میں کس کے اوپر چل رہی ہوں، میں کافر پر چل رہی ہوں یا مسلمان پر، چھوٹے پر چل رہی ہوں یا بڑے پر۔ جب ہوا چلتی ہے تو ہر ایک اس سے استفادہ کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی ماہ رمضان میں ایسے فریاد ہوتے کہ آپ کے پاس جو بھی آتا آپ دیکھتے نہیں، ہر ایک کو عطا فرماتے تھے۔ آج بھی ایسی ثقافت ماہ رمضان میں ہوا کرتی ہے۔ یہ ماہ رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے، بالکل قریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو ہم کس طرح اس کی تیاری کریں، بہت ہی اہم سوال ہے۔ تو تین چیزیں ایسی ہیں، آپ اگر تین چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے ماہ رمضان کے استقبال میں، تو پورا ماہ رمضان آپ کا اللہ کی بندگی میں اور اطاعت میں گزرے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں، میں عرض کروں گا آپ اسے اہتمام کے ساتھ کرنے سے کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ماہ رمضان کی تیاری ابھی سے اگر کریں تو ماہ رمضان میں ہم عبادت کریں تو اس میں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، اس میں ملال محسوس نہیں ہوگا۔ اچانک خوب عبادت کرے تو آدمی کو کبھی کچھ مشقت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماہ شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کرو، کہ تاکہ کوئی اکتاہٹ محسوس نہ ہو، ملال محسوس نہ ہو، مشقت محسوس نہ ہو، اور جب خوب لمبا ہم قیام کرے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے پیروں میں تکلیف نہ ہو۔ ماہ شعبان سے اگر تیاری کریں گے تو یہ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے ایک تیاری ہوتی ہے، روزانہ کچھ واقعی ہوتی ہے، جا کے صبح سویرے آپ کو کچھ چہل قدمی کرتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب صفا مروہ کی دوڑ ہے، اس کے بعد طواف ہے، اس کے بعد حجاج کرام عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، مینا جاتے ہیں، تو یہ جو اہتمامات ہیں آدمی چلتا ہے تو بہت تھک جاتا ہے۔ تو اس کے لیے تیاری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان حج کے ایام آنے سے قبل کچھ تیاری کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں، گویا اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح حج سے پہلے تم تیاری کرتے ہو، جس طرح فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھ کر تیاری کرتے ہو، اسی طرح ماہ رمضان کی تیاری شعبان ہی میں کر لو تاکہ ماہ رمضان تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تین چیزیں ہیں، بہت ہی اہم ہیں۔ ایک چیز سب سے پہلے اس ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو ماہ رمضان کے استقبال میں آپ نے فرمایا جو تبدیلیاں ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کی تیاری میں ہم خوب سے خوب صدقہ کرنے والے بنیں، خوب سے خوب خیرات کرنے والے بنیں، خوب عطا کریں۔ یہ ماہ رمضان کی تیاری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول کیا ہوتا، ماہ رمضان میں قریب ہوتا آپ خوب خوب فریادی کرتے، خوب خوب سخاوت کرتے۔ وجہ اس لیے بیان کی گئی کہ ماہ رمضان میں ایسے غریب حضرات بھی ہیں، غربا بھی ہیں، فقیر بھی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو سحر کرنے میں تکلیف ہوگی، ان کی سحر صحیح نہیں ہوگی تو پورا روزہ مشقت میں گزرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے بیان فرمایا کہ مسلمانوں تم ان غریب لوگوں کا لحاظ رکھو، ان غریبوں، فقیر اور محتاجوں کا لحاظ رکھو جن کے گھر میں کچھ پیسہ نہ ہو تو چولہا نہیں سلگتا ہے، اور ان کے گھر میں اناج نہیں بنتا ہے، ان کے گھر میں کھانا تیار نہیں ہو سکتا، تو تم ماہ رمضان سے قبل اپنے لیے خاص سے ایسے غربا کی مدد کرو کہ جب ماہ رمضان آئے تو ان کو بھی دل سے خوشی ہو جائے، وہ بھی ماہ رمضان کی تیاری کریں، شاید انہیں تو کوئی تکلیف نہ ہو کہ کچھ ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی سب سے بہترین تیاری یہ ہے کہ تم اپنے جیب خاص سے لوگوں کی مدد کرو۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی ماہ رمضان آتا ہے تو لوگ زکوٰۃ کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایک ہفتہ جاتا ہے، 2 ہفتے جاتے ہیں، تیسرا ہفتہ جب آتا ہے تو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ میرا سرمایہ ہے، کتنا مال ہے تو اس میں جمع کریں، اور عید کے قریب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ صورت صحیح صورت نہیں ہے،
माह रमज़ान इंतहाई अज़मत वाला है, बरकत वाला है, लेकिन इस माह रमज़ान की बरकत पहले दिन भी हासिल हो सकती है, माह रमज़ान की बरकत दूसरे रोज भी हासिल हो सकती है। तो हम अपने माल की तिजारत, अपने माल की ज़कात का जितना भी हिस्सा है इसी माल में तैयार करें माह शाबान में, और जो ही माह रमज़ान का पहला दिन हो जाए हम गरीबों के पास जाए, मिस्कीनों के पास जाए और कहें ये अल्लाह की राह में हम तुम्हें दे रहे हैं, लिहाजा लेकर तुम खुश हो जाओ और अच्छी तरह से बोले रहो। कितनी बेहतरीन सूरत है कि मिस्कीन हज़रात भी आपकी ज़कात का माल लेकर वो भी खुशी की ज़िंदगी गुजारेंगे, माह रमज़ान को अच्छा गुजरेगा। तो एक बात तो है कि आप अपनी ज़कात को हम पहली सूरतों में पहले अय्याम रमज़ान के अदा करें, इस तरह आप अपना माल गरीबों को देकर कुछ मदद कर सकते हैं। और दूसरी सूरत ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सिर्फ ज़कात ही में ज़कात देकर तुम बरी नहीं हो सकते, सिर्फ ज़कात देकर आदमी नहीं कह सकता मैं बच गया हूँ, मैं अपना हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्न फी मालिका अलैका हक़्क़न सिवा ज़कात, ज़कात के अलावा भी तुम्हारे माल में गरीबों का हक है, फ़कीरों का हक है, मोहताजों का हक है। ज़कात कितनी होती है? 40%, 100 रुपये में 2.5% होती है, 100 में 2.5%, तो तुम्हारे पास रहा कितना? 100 रुपये में 97 रुपये रहते हैं, तो 97 रुपये में हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते, फुकरा की मदद नहीं कर सकते। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुआफ़ाइकुम, हुज़ूर ने गरीब मुतमव्विल हज़रात की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि जो तुम्हारी खुशहाली है, तुम मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारे पास माल है, तिजारत है, बिजनेस है और तुम्हारे खेत हरे भरे हैं, तो हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारी यह खुशहाली तुम्हारे अमाल की वजह से नहीं है, तुम्हारी खुशहाली तुम्हारी वजह से नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह तुम्हें जो कुछ ज़रूरतें दे रहा है, जो कुछ तुम्हें खजाने दे रहा है, ये तुम्हारे गरीब लोगों के सदक़े में अल्लाह तुम्हें दे रहा है, फुकरा के सदक़े में दे रहा है। तो समाज में जहाँ गरीब हज़रात होते हैं, अल्लाह ताला उन गरीब लोगों की सूरत पर रहम करके लोगों से अदावत उठा लेता है। ये गरीब लोगों का हम पर एहसान है कि वो हमारे सदक़ों को, हमारी ज़कात को, हमारे खैरात को कबूल करते हैं और हमारे माल का जो बोझ है उसको कम करते हैं। तो ये हम ज़हन रखें कि माह रमज़ान की तैयारी में सबसे पहली चीज़ ये है कि हम माह रमज़ान को इस तरह मनाएं कि गरीब हज़रात की, फ़ुक़रा हज़रात की मदद करें। इससे बढ़कर माह रमज़ान की कोई तैयारी नहीं हो सकती। और अल्लाह के नबी का तरीक़ा रहा, अगर कोई आदमी गरीबों की मदद नहीं करेगा, ज़कात के अलावा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ने फरमाया सूरह माऊन में अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, खराबी है, तबाही है, हलाकत है ऐसे शख्स की जो क़यामत को झुटलाता है। और फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम, और ऐसा बदबख्त है कि यतीम उसके पास आता है कुछ हसरत भरी निगाह लेकर, कुछ तमन्ना लेकर कुछ उसकी दिल में हसरत होती है कि गरीब अमीर के पास जाऊँ कुछ देगा, तो ये आदमी अमीर ये करता है कि यदु'उल यतीम, यतीम को धक्के मार के हटाता है। धक्के मारना एक हाथ से धक्के मारना है, एक नज़रों से धक्के मारना है कि गरीब आता है तो उसको नीची निगाह से देखना, गरीब आता है तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करना, ये भी किस्म के धक्के मारना है। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसा आदमी कि जब उसके पास यतीम आए तो वो धक्के मार के हटाए, तो जहन्नम में सबसे खतरनाक एक वादी है जिसको वह कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वो वादी ऐसे अमीर लोगों के लिए है जो गरीबों की इमदाद नहीं करते। फिर अल्लाह ने फरमाया वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और आदमी मिस्कीन को खाना खिलाने को लोगों को उभारता नहीं। एक बात है कि आप मालदार हैं, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है तो आप सदका करें। दूसरी सूरत यह है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है कि गरीबों की मदद करें, तो आप ये ना समझें कि आप मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मुझसे कुछ नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास माल नहीं है, सकत नहीं है, इस्ताद नहीं है, अब भी तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने फरमाया समाज में अमीर हज़रात होते हैं, मालदार हज़रात होते हैं, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरी ये है कि तुम गरीब का हाथ पकड़ो और अमीर के हाथ पास ले जाओ और अमीर को तरगीब दो कि इस गरीब की मदद करें। ये दूसरी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ने फरमाया मालदार नहीं है तब भी गरीबों की मदद किस तरह करना है कि गरीब का हाथ एक अमीर के पास पहुंचा दें और अमीर को कहें कि इसकी मदद करें, तब तुम अपनी जिम्मेदारी से बरी है। तो ये माह रमज़ान की तैयारी हम इस तरह करें
آج سے ہم تیاری کریں کہ جس قدر ہو سکے غربا، مسکین، محتاج افراد اور بیوہ خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں ان کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ جب تک کچھ پیسہ نہیں آتا چولہا نہیں سلگتا ہے، بھوکے مارے ان کے ایام گزرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم سماج کے ایسے افراد کی مدد نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہماری گرفت ہوگی اور پکڑے جائیں گے۔ تو ماہ رمضان کی اس طرح تیاری ہے۔ دوسری تیاری کیا ہے؟ ماہ رمضان اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے دیکھا اور کتابوں کی کتابیں بہت ساری ہیں، ڈھیر ساری کتابوں میں اللہ کے نبی کی تیاری ماہ رمضان کی جو رہی۔ دوسری تیاری وہ یہ ہے کہ جو ہی ماہ رمضان قریب ہوتا، ماہ رمضان کے ایام قریب ہوتے، ماہ رمضان کا چاند طلوع ہونے والا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سب کاروبار سے مراد معاملات سے، سب کام کاج سے اللہ کے نبی صحابہ کو فرماتے رک جاؤ، اپنی امانتیں لوٹا دو، کسی کے قرض ہے تو قرض دے دو، اگر تمہارے معاملات میں کچھ پینڈنگ پڑ گیا ہے، معاملات معلق ہیں، پورے نہیں ہوئے تو اپنے معاملات پورے کر لو، اور ہر طرح سے رمضان کی تیاری میں اس طرح جڑ جاؤ کہ سب کام کاج چھوڑ کر تم ماہ رمضان کی تیاری میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت، یہ ماہ رمضان کا استقبال اس طرح کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سب کام کو چھوڑ کر، سب کام سے مراد اپنی زندگی کے جو کام ہیں، کاروبار، اس کے علاوہ جو کام ہوتے ہیں اٹھنا بیٹھنا، لوگ سے گفتگو کرنا اور زائد جو کام ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو بعد میں ہٹا کر اللہ کے رسول نے فرمایا ماہ رمضان کی تیاری اس طرح کرو کہ تم خوب سے خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ ماہ رمضان کی دوسری تیاری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بعض حضرات قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، قرآن میں تجوید کی غلطیاں ہیں، حروف ادا نہیں کر سکتے، الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں اور کئی غلطیاں ہیں، تو وہ حضرات کیا کریں؟ قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن اگر صحیح نہیں پڑھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہی اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے تو یہ فرمایا کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب قاری قرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن تو پڑھتے جاتے ہیں لیکن قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہوتا ہے۔ وہ لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ خوب ثواب مل رہا ہے، خوب نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھتے جاتے ہیں لیکن قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کو پڑھو تو اس کے حقوق بھی ادا کرو۔ قرآن کو پڑھنے کے حقوق کیا ہے؟ اس کے مخارج صحیح ادا کریں، الفاظ کہاں سے ادا ہونا ہے وہ ادا کریں۔ قرآن ہماری اور آپ کی لینگویج میں نازل نہیں ہوا، قرآن اردو میں نازل نہیں ہوا ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے قواعد ہیں، اس کے ضابطے ہیں۔ اگر ان اصولوں کے مطابق ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو یہ قرآن ہم پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو ماہ رمضان کو خوب تلاوت کرنا ہے، کسی کو تلاوت کرنی نہیں آتی تو کیا کرنا ہے؟ کیا قرآن چھوڑ دے پڑھنا؟ قرآن سے تعلق چھوڑ دے؟ کیا کرنا؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں اور میرے امتیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے کسی اور پر نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا اور اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو حضور نے فرمایا اب تیاری کرو، اب کوشش کرو، اب موقع ملا ہے، اور جب ماہ رمضان آ جائے بندہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، رک رک کے پڑھ رہا ہے تو کوئی تکلیف محسوس نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کی ہمت افزائی اس طرح فرمائی کہ عام لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ثواب ملتا ہے، لیکن کوئی بندہ قرآن کو سیکھنے کے لیے، اچھے انداز میں پڑھنے کے لیے اٹک اٹک کر رک رک کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک ثواب تو قرآن پڑھنے کا اور ایک ثواب اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنے کا، 2 ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جنہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا دل میں نیت کر لیں کہ آج سے ہم قرآن کو صحیح طور پر پڑھیں، اور جب اس کے بعد آپ کوشش کرتے جائیں گے، اٹک رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں پر بھی تمہیں ثواب عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کی دوسری تیاری ہے۔ ایک تیاری کیا تھی کہ ہم اپنے مال کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں، اس سے بڑھ کر ماہ رمضان کی تیاری نہیں ہو سکتی، استقبال اس کا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری تیاری ہے کہ ہم قرآن سے ہمارا تعلق بھی کریں، قرآن سے ہمارا رابطہ مضبوط کر لیں،
اور جتنا ہمارا رابطہ قرآن سے مستحکم ہوگا اس قدر ہم قرآن سے استفادہ کر پائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارا جو فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری جو ذمہ داری بیان کی قرآن مجید میں وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ جو آخری امت ہے، امت محمدیہ، اس کو اللہ نے نکالا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اس امت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف دے، اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے روکیں۔ اچھائی کہاں ہے؟ قرآن میں۔ برائی کہاں ہے؟ برائی سے روکنے کا اصول کہاں ہے؟ قرآن میں۔ تو ہماری ذمہ داری صحیح معنوں میں صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے دعوت دینا ہے۔ تو ہمارا کام تو اتنا اونچا ہونا تھا، اتنا پائے کا ہونا تھا کہ ہم خوب قرآن کو پڑھ کر اس کے معانی مفاہیم کو سمجھ کر جو بات واضح ہوا کرتی ہے، اس میں دقیق مسائل کو بڑے علماء جانتے ہیں، لیکن اس میں جو سرسری معلومات ہیں ان کو سمجھ کر ہم لوگوں کو دعوت دیں۔ اتنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، مسلمان کا فریضہ ہے، لیکن ہم اس میں بھی نہیں ہیں ناکام۔ تو کم از کم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو صحیح طور پر پڑھیں، اس قرآن کے حقوق ادا کریں، اس کے مخارج کو ادا کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ماہ رمضان کی ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ اور تیسری تیاری ماہ رمضان کا تیسرا استقبال کا طریقہ کیا ہے؟ بہت اہم ہے۔ ماہ رمضان دو چیزیں تو ہم معلوم کر لیے، جو اہم چیزیں، ایک جو ہے غریبوں کی مدد کرنا، دوسرا ہے قرآن سے رابطہ، تیسرا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ بیان کیا ماہ رمضان کے استقبال کا، وہ یہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی مہمان آتا ہے، کوئی وزیر منسٹر آتا ہے آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، تو ہر طرف ایک خبر پھیل جاتی ہے، ہر طرف ہوا کی طرح خبر پھیل جاتی ہے، ہر ایک طرف دیکھتے ہیں کہ منسٹر آ رہا ہے، اس کی زبان پر یہ ہوتا ہے۔ اس کے استقبال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے چہروں پر مسرت ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں لوگ، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ راستے صاف کیے جاتے ہیں، سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، سب صاف و شفاف کر کے ہم کسی منسٹر کی آمد کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں، ماہ رمضان جو تمہارے پاس آ رہا ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ تم عام مہمان جب تمہارے پاس آتا ہے تو کتنا خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جب ماہ رمضان تمہارے پاس آ رہا ہے تو اس کا استقبال اس طرح کرو کہ عام لوگ جب آتے ہیں تو ان کی آمد پر لوگ سڑکیں صاف کرتے ہیں۔ جب ماہ رمضان آ جائے تو استقبال میں ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اس کے استقبال میں ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں، اس کے استقبال میں ہم اپنے اعمال کو صاف کریں، اس کے استقبال میں ہم اپنے کردار کو صاف کریں، اپنے اخلاق کو صاف کریں، اور سب ناپاکی سے پاک ہو کر جب ماہ رمضان ہمارے پاس آ جائے گا تو ماہ رمضان میں بڑا خوش ہوگا کہ کتنا پیارا مسلمان ہے کہ میں اللہ کا مہمان بن کر اس کے پاس آیا، تو کتنا بہترین انداز اس نے میرا استقبال کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب ماہ رمضان تمہارے پاس آتا ہو تو تم اپنے کردار، اخلاق، گفتگو اور تمہارے اخلاق کے ذریعے اس قدر ایک اچھا ماحول پیدا کرو کہ دیکھنے والا غیر بھی اگر دیکھے تو سمجھ جائے کہ مسلمانوں کا بہت ہی مقدس مہینہ آنے والا ہے، مسلمانوں کا نہایت ہی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، تو غیر بھی دیکھے تو اس کو اندازہ ہو جائے کہ مسلمان میں ایک انقلاب پیدا ہونے والا ہے۔ حضور نے فرمایا ماہ رمضان کے استقبال میں تم اپنے آپ میں ایک دینی انقلاب پیدا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہونا یہ چاہیے کہ اس ماہ کے استقبال میں ہمیں خوشی بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک وزیر کی آمد پر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو کیسے خوشی تھی؟ آپ نے سمجھ کیا بھی کہ اللہ کے نبی نے اس ماہ رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ کرام کے مجمع میں حضور نے کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں، اللہ کا ایک مہمان آنے والا ہے، ایک نہایت ہی بابرکت مہینہ تمہارے اوپر سایہ فکر کرنے والا ہے۔ حضور نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا، اور جب یہ ماہ رمضان کا چاند کا وقت آیا، ہم چاند دیکھتے ہیں، چاند ماہ رمضان کا دیکھنا بہت بڑی سنت ہے اللہ کے نبی، چاند ہر ایک دیکھیں، صرف بعض علماء کا کام نہیں ہے، رؤیت ہلال کمیٹی کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ ماہ رمضان کے چاند کو دیکھے۔ وہ چاند کو معمول نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ رہا کہ جب ماہ رمضان کا ہلال طلوع ہوتا
تو اللہ کے نبی اس کے انتظار میں ہوتے، اور جو ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا تو اللہ کے نبی دعا فرماتے. دعا کیا ہے کہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والسلام والاسلام ہلال خیر ورشد ربی وربک اللہ. یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے، ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے دعا کی چاند دیکھتے ہی اللہم اے مولا اہلہ علینا بالیمن والایمان، اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما تو برکت کے ساتھ طلوع فرما، ایمان کے ساتھ طلوع فرما. یہ چاند ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہمارے اعمال میں برکت ہو، ہمارے کردار میں برکت ہو اور ہماری عبادتوں میں برکت ہو، اس طرح طلوع فرما. والسلامتی والاسلام، اور اس چاند کو ہمارے لیے باعث سلامت فرما، باعث سلامت بنا دے. اس کے بعد حضور نے فرمایا چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہلال خیر ورشد، اے خیر کے چاند، اے ہدایت کے چاند، ربی وربک اللہ، میرا ربی اللہ ہی ہے، تیرا ربی اللہ ہے. یہ بات کیوں فرمائی؟ شاعر حدیث فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا معمول یہ تھا، یہود و نصارہ جو برائی سے انتہائی آگے بڑھ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ چاند بھی خدا ہے، یہ چاند بھی اللہ ہے، یہ بھی اختلاف پیدا کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے چاند کو دیکھ کر فرمایا اے چاند، جس طرح لوگ اللہ کی مخلوق ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو لوگوں کا کچھ فائدہ پہنچا نہیں سکتا، نہ کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، تیرا رب بھی خدا ہے، میرا رب بھی خدا ہے. حضور نے چاند کو دیکھ کر توحید کا پیغام امت کو دیا ہے. چاند کو دیکھیں تو ہم توحید کا پیغام اپنے دلوں میں نشین کر لیں کہ یہ چاند آیا ہے تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اتنی بڑی مخلوق میں اللہ تعالیٰ اختلاف پیدا کرتا ہے کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے کبھی کبھی اس چاند کو گہن بھی لگ جاتا ہے. یہ چاند کبھی کبھی جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہر طرف روشنی چھا جاتی ہے رات کے وقت. اس چاند کو اللہ تعالیٰ کبھی گہن لگا دیتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے، سورج بے نور ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب سورج کو گہن لگ جائے، اس میں تاریکی چھا جائے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ جلال میں، غضب میں ہے. اور یقین کر لو کہ وہ ذات جو اتنے بڑے سورج کو بے نور کر سکتی ہے تو تمہارے دلوں کو بھی بے نور کر سکتی ہے. تمہارے دلوں میں جو ایمان کا نور ہے وہ بھی بے نور ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو. لہٰذا تم ہمیشہ خوف بھی کرتے رہو مولا سے کہ مولا ہمارے دل کو تو نے جو ایمان سے منور کیا ہے کبھی سے تاریخ مت فرما. حضور نے ایک اہتمام کے لیے فرمایا تو ماہ رمضان ہمارے پاس آنے والا ہے، ہم 3 قسم کی تیاری کرتے رہیں. ایک، غریب فقراء حضرات کی مدد کریں، قرآن مجید سے اپنا رابطہ مضبوط کریں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن وہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مسلم شریف کی حدیث ہے. قیامت کا روز ہوگا، لوگوں کے پاس اعمال نہیں ہوں گے، لوگ بڑے پریشان ہو کر ادھر ادھر مارے پھر رہے ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی قسم خوشی میں، ایسے سب خطرناک ماحول میں، منظر میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی لاج رکھے گا کہ بندہ اپنے اعمال نہ ہونے کے سبب ادھر ادھر گھوم رہا ہے تو قرآن اس کے پاس آئے گا، خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ بندہ اگرچہ کہ اس کے پاس اعمال نہیں ہے، اگرچہ کہ گناہگار ہے، لیکن مولا اس کا یہ معمول تھا کہ جب صبح اٹھا تو یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، مولا آج میری لاج رکھ لے اور میں اس کی سفارش کرتا ہوں، لہٰذا اس کی سفارش کو قبول فرما. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی شفاعت پر بندے کی بخشش فرما دے گا. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن مجید ہماری شفاعت کرنے والا ہے، تو اس قرآن سے ہم رابطہ مضبوط کر لیں. اور ماہ رمضان آنے والا ہے تو ہم خوشی کا اظہار کریں، مسرتوں کا اظہار کریں. واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو مبارکباد دیں، یہ مبارکباد دینا بھی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. سوشل میڈیا کو استعمال کریں، اس سے بھی مبارکباد دیں. اور ہم اس طرح لوگوں کو تیاری کی دعوت دیں کہ رمضان آنے والا ہے، کیا کرنا ہے، پہلی صحت کے لیے کیا کریں، دوسری صحت کے لیے کیا کریں، پہلے عشرے میں کیا کریں. ایک پروگرام بنا لیں، ایک شیڈول بنا لیں، ایک ڈائری بنا لیں کہ ہم رمضان کا پہلا دن ہمارے کس قدر گزرنا ہے، رمضان کا پہلا عشرہ جو رحمت والا ہے اس میں ہم کس طرح رحمت کے کام کریں. دوسرا عشرہ ہمارا مغفرت کا ہے تو ہم کس طرح کریں کام. ایک دن کا کم سے کم 1/3 حصہ صرف عبادتوں میں گزرے. اس کے لیے ہم شیڈول بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ میری امت اگر ماہ رمضان کیا ہے معلوم کر لیتی، حضور نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چلتا کہ ماہ رمضان کی برکتیں کتنی ہیں اور اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، میری امت کو معلوم ہوتا تو میری امت
یہ تمنا کرتی کہ مولا پورے سال بھر کو رمضان بنا دے، پورے سال بھر کو رمضان بنا دے۔ تو یہ امت کو اندازہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا بس اتنی بات کافی ہے کہ تم اس قدر ماہ رمضان کی تیاری کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کے استقبال میں ہمیں بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کی، مسکین کی، محتاج کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں رمضان کے تعلق سے یا اور معلومات کے لیے تو سوال کر سکتے ہیں۔